سلوات ما صلی اللہ. گزارش کریں علی مہدی بھائی سے تشریف لائیں، سلام سے مجلس کا آغاز کریں. بار دیگر سلوات. ایک دفعہ اور سلوات بھیجیے. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین. ایک ایک حجرے میں رک کر ٹھہر کر ہر در کے پاس خالی گھر
میں ڈھونڈتی ہے تجھ کو تنہائی حسین، دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل، خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، صلوات علی مہدی سلام پیش کرت کر تم اس کو ناصر حسین تشریف آئیں سلام پیش کریں بار دیگر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد و جل صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، میں سکھاتی ہوں غم کا سلیقہ، کیسے بہلاؤ گی دل دکھی کا، جب بھی رونے کی آواز آئے، نام لینا تم ابن علی کا، بابا آتے ہیں بی بی، بس یہی کہتی جاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسے اسیر مہن بھی، خالی کرتے میں مدفون غربت،
مثل اصغر رہی بے کفن بھی، کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پہ چڑھاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ایک یسرب کی تھی شہزادی، اس کا تھا عباس غازی، مشق لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن ساتھ ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، اور تم نے بازار میں بھی رلایا، اب نہ اس کو رلاؤ گی تم، خبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم بنانے، اور اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم، جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، برمحمد ہم التماس شباب دائی سے تشریف لائیں، مرسی بار دیگر سلمان ما صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مومن آپ کو میں بتاتا چلوں، آج کی جو مجلس ہے بی بی زینب سلام اللہ کی شہادت سے منعقد کی جا رہی ہے، جس سے مولانا بلال قادمی صاحب مجلس سے خطاب کریں گے تھوڑی دیر میں۔ بار دیگر سلمان۔
حضرات، آج علی عباس کے تایا رات بھائی کا انتقال ہو گیا ہے آج ہی کے دن۔ گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سجاد عابدی کی روح کو بخش دے۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ مستی کے پہلے چند اشعار شاعر کا، کیونکہ ام المصائب جناب زینب کی شہادت کی شب ہے اور یہ مجلس منعقد ہو رہی اسی سلسلے میں۔ باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے، اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے۔ ارے زینب نے وقت عصر ہی غل کر کے دو چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے۔ اور یہ شعر خاص طور سے اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، جو زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے۔ صلوات۔ سورہ فاتحہ شہید علی کا۔ چھ سات بند کی زحمت ہے۔ سجاد جب دوبارہ سیر جفا ہوئے، سجاد جب دوبارہ سیر جفا ہوئے، زنجیر اور طوق میں پھر مبتلا ہوئے، ارے روح رسول پاک کو صدمے سے واہ ہوئے، درد علام بطول کو لا انتہا ہوئے، درد علام بطول کو لا انتہا ہوئے، ارے غل تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجاڑ، گردن میں تاک پاؤں میں زنجیر پر، گردن میں تاک پاؤں میں زنجیر پر، لکھا ہے جن
دینوں یہ ظلم ہوا، گھر میں بہت تعلیل تھی زینب جگر، پہنچی خبر جو قید کی عابد کے، اٹھی عصا کو تھام کے بعد چشمے اشک، اٹھی عصا کو تھام کے بعد چشمے اشک، ارے آدائے جسم پاک ہے کانپنے لگے، آدائے جسم پاک بہم کانپنے لگے، آئی جو در تلک تو قدم کانپنے لگے، آئی جو در تلک تو قدم کانپنے لگے، روئے پھوپھی کو دیکھ کر عابد بہار، اتنے میں حکم پا کے چلی فوج نابک، آگے تو قید جاتے تھے سجادے نامدار، تھا ان کے پیچھے ناقید زینب جگر، تھا ان کے پیچھے ناقید زینب جگر، ارے اٹھا تھا دل میں درد قدم تھر تھرا، محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہا، محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہا، اور اٹھ کر قرین شجر کے پہنچی کشاں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ہوئے، ارے آیا نظر جو خون شہنشاہ نا، لپٹی شجر سے خواہر سلطان، لپٹی شجر سے خواہر سلطان، چلاتی تھی کہ جانیں ہر دن نکلی جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے، پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ، عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر، ارے بولا کوئی شقیقی تجھے کیا نہیں خبر، ارے زینب یہی ہے عاشق سلطان بیرودر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بیرودر، ارے مدت سے سوگوار شہ تشنا کام ہے، یہ خواہر حسین علیہ السلام ہے، یہ خواہر حسین علیہ السلام ہے، سنتا تھا یہ کہ غیب میں آیا وہ بات، پہنچا قریب دختر خاتون، تھا آہنی جو ہاتھ میں ایک بیلچہ، مارا شقی نے فرق پہ زینب کے نام، مارا شقی نے فرق پہ زینب کے نام، ارے غشا گیا زمین پہ تھرا کے گر پڑی، سر پہ لگی وہ ضرب کی تورا کے
سر پہ لگی وہ ضرب کی اور آخری بند کی دائمہ ارے دوڑی یہ حال دیکھ کے فضا بساز دیکھا کہ جس میں پاک باقی نہیں دوڑی وہاں سے پیٹی سرواسی عابد کے پاس آ کے پکاری بچش عابد کے پاس آ کے پکاری بچش ارے جنت میں سو گوارے شہ بہربا جلائیے کی زینب دلگیر ماں جلدائیے کی زینب دلگیر ماں سجا جب دوبارہ سیر جفا ہوئے بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولوی ذاکر اہل بیت شاعر اہل بیت جناب بلال قادمی صاحب وہاں درمیان موجود ہیں اس وقت تماج کو تشریف لائیں مجلس سے خطاب کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت
رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات بھیج دیں بآواز بلند بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کے خیمے میں مسافران نینوا کو آباد کیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے
پستیوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں فرش عزا کی صورت ہمیں بلندیوں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے مقروض کیا تاکہ جب ان کے فضائل ہوں تو چہرے گلاب ہو جائیں. یا علی، اور جب ان کے مصائب بیان ہوں تو آنکھوں کی گھٹا ٹوٹ ٹوٹ کے برسنے لگے. ماشاءاللہ اہل دل، اہل نظر، اہل علم تشریف فرما ہیں، اور اس وقت تو آپ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ اپنے چوتھے امام کے مہمان ہیں، کہ جو بھی فرش عزا پہ آتا ہے وہ مہمان امام ہوتا ہے. اور پھر اس بیوی کی مجلس میں جو پھوپھی ہے اس امام کی، جس کے مشورے کے بنا امام وقت ہوتے ہوئے سید سجاد سفر نہ کرے، اس بیوی کی مجلس ہے. اور غلاموں نے یہ مجلس برپا کی اور اس میں شریک ہوئے تاکہ سپا رونے والی بیوی پر رویا جائے. ابھی درد انگیز اشعار نوجوانوں سے سنے آپ نے، اور پھر روایت شہادت مرثیے کی شکل میں ملاحظہ فرمائی. خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اس مجلس عزا میں بسر ہونے والے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات قرار دے. گفتگو طویل نہیں ہے، چند لمحے کہ آج بطول کے گھر میں صفِ ماتم بچھی ہے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی اپنی بیٹی کے غم میں اشکبار ہے. تو بہت زیادہ دیر تک نہیں پڑھنا ہے، چند لمحے یاد رہے. تاریخ کو مائیں تو بہت ملی ہیں، مگر زینب کبریٰ جیسی ماں تاریخ کو میسر نہ ہوئی. ہاں، مکے میں کعبے کے مینا کو بھی ماں ملی، مگر ہاجرہ جیسی ماں جو بچے کے گلے پر نشان دیکھ کے غش کر جائے. مگر زینب ایک ایسی ماں ہے کہ ایک نہیں دو دو بیٹوں کے جنازے آتے ہیں، اور زینب کبریٰ شکر کا سجدہ ادا کرتی ہے. ایسی ماں کائنات میں کہاں ملے گی؟ تو میں نے مناسب یہ جانا کہ آج کی مجلس کو
اسی حوالے سے عرض کروں بعنوان دعا، تاکہ اہمیت مادر معلوم ہو۔ لہذا گزارش ہے اپنے بڑوں سے اور اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ مل جل کے شہزادی کی عظمتوں کے حضور ایک بلند ترین صلوات نازل فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کو حکم دعا دیا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو۔ لطف خدا دیکھ رہے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو۔ کائنات کا کوئی بادشاہ اپنی رعایا سے یہ نہیں کہتا مجھ سے مانگو، وہ چاہتا ہے رعایا سے پیچھا چھوٹے، مگر وہ مالک ملک ہے، بندوں سے کہہ رہا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ تو مانگنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ یوں ہی دے دے، وہ تو کریم ہے، خالق کرم ہے، ایسا کریم ہے کہ اپنے نور سے ایسے بندے خلق کر دیے جو سوالی کو مانگنے کی مہلت ہی نہیں دیتے، سوال سے پہلے دامن بھرتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے آگے تشریف لے آئیں حضرات، تاکہ ایسا نہ لگے کہ سننے والے کسی اور محلے میں ہیں، پڑھنے والا کسی اور محلے میں ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ذرا غور فرمائیے گا جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگارا تو کریم ہے، یوں ہی عطا کر دے، مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے کہ میرے بندے دعا کر، مانگ، سوال کر، آواز قدرت آئے گی تجھے کیا خبر۔ بندہ بنیادی طور پر انا پرست واقع ہوا ہے، انا، میں، تو چونکہ یہ انا پرست واقع ہوا ہے، اس کے اندر میں ہے اور مجھے سب پسند ہے، میں ہی پسند نہیں ہے، لہذا میں نے اسے ہاتھ پھیلانے کا حکم دے کے اس کی انا کو ختم کیا ہے، تاکہ اسے یہ اندازہ رہے کہ کوئی ہے بڑا، یہ سب سے بڑا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ غور فرمائیے گا۔ اچھا تو آواز دی میرے بندو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میری بارگاہ میں آؤ، میری جناب میں آؤ، میری سرکار میں آؤ، آؤ میرے گھر آؤ، دامان دل پھیلاؤ، کشکول طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، حرف التجا لبوں پر سجاؤ، حرف دعا زبان تک لاؤ۔ کس دلدل میں پھنسے ہو بتاؤ تو صحیح، کن الجھنوں کے شکار ہو بتاؤ تو صحیح، کن مشکلوں کے قیدی ہو بتاؤ تو صحیح، کس حبس کے زندان میں ہو بتاؤ تو صحیح۔ آؤ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے دعا کرو، بتاؤ کن پریشانیوں میں ہو، میں وعدہ کرتا ہوں استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہائے سبحان اللہ، تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، تمہاری دعاؤں کو بر لاؤں گا، ثمر آور بنا دوں گا، مگر آؤ دعا تو کرو، آؤ مجھ سے مانگو تو صحیح میرے بندو، میری بارگاہ میں آؤ، میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب غور کریں، آیت کا آئینہ ایک ہے، آئینے میں منظر دو ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور مجلسی لوگوں سے مخاطب ہوں میں۔ آیت کا آئینہ ایک ہے، آئینے میں منظر کون کون سے؟ ایک منظر ہے حکم کا، دوسرا منظر ہے وعدے کا۔ ادعونی
دعا کر، یہ حکم ہے۔ استجب لکم، میں سنوں گا، قبول کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ کمال یہ ہے کہ حکم بھی اسی کا، وعدہ بھی اسی کا، حکم بھی بندوں کے لیے، وعدہ بھی بندوں سے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ اس کا حکم تو بجا لائے، وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ ہائے سبحان اللہ! کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ اس کا حکم پورا کر دے، وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ کیونکہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، صحابی تھوڑی ہے، اللہ ہے۔ ارے ادارے جعفری میں جملہ کہا ہے، اللہ اکبر، یا اللہم صلی علی محمد۔ اللہ ہے، اس کا وعدہ کیسے ٹل جائے گا؟ حسین کا خدا ہے، جس کا حسین بندہ ہو کے خنجر تلے بھی وعدہ نہ بھولے۔ وعدہ تو چھوڑیے، چاہنے والوں کو نہ بھولے۔ اللہ اکبر! یہی تو کہا تھا، بہنا جب جانا تو میرا سلام کہنا، اور کہنا شرط وفا یہ ہے، آب سر پئیں، پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں۔ یہاں تو بہن سے کہلوایا، اور جب میدان میں بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے تھے، آواز دی، اے میرے شیعو، کاش تم ہوتے اور دیکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امید نصرت ہے اس فطرے میں نے جملہ کہا ہے، آقا کے چاہنے والوں، آپ سے امید نصرت ہے اس جملے میں۔ تم ہوتے، اے کاش کہ تم ہوتے اور یہ دیکھتے۔ تو جب امید نصرت اس جملے میں ہے تو جملہ معصوم کسی زمانے کے لیے نہیں ہوتا، صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ اب ہمیں اپنا فریضہ سمجھ جانا چاہیے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ خدا اپنا وعدہ بھول جائے۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بڑے بزرگ بتائیں، نوجوانوں سے نہیں بڑوں سے ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دعا کو قبول کروں گا، تو پھر مسجد سے نکلنے والے ہر نمازی کا چہرہ کھلا کھلا ہونا چاہیے۔ بجھے بجھے آئے تھے، روشن روشن جا رہے ہیں، مرجھائے مرجھائے آئے تھے، کھلے کھلے جا رہے ہیں، خالی خالی آئے تھے، دامن بھرے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، چہرے اترے ہوئے، منہ لٹکا ہوا، جبین پر پسینے کے قطرے ابھرے ہوئے۔ ارے کیا ہوا؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ دعا کرنے گئے تھے۔ تو بھی جب دعا مانگنے گئے تھے تو چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ہوں کا قبول کہاں ہو رہی ہے؟ قبول کہاں ہو رہی ہے؟ قبول کہاں ہو رہی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ کہاں دعائیں تو مانگیں، قبول نہیں ہو رہی ہے، تو کیا معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ اپنا وعدہ بھول گیا؟ اس نے قبول کرنے کو کہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قبول نہ کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وعدہ تو اٹل ہے، بندے کو سلیقہ دعا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں بابا آدم۔ اس کا وعدہ اٹل ہے، بندے کو سلیقہ دعا نہیں ہے، سلیقہ التجا نہیں ہے۔ اگر اس نے حکم دعا دیا ہے تو یہ بھی بتایا ہوگا دعا کیسے کرو، دعا کیسے کرو، انبیاء کے ذریعے بتایا۔ جناب آدم نے 5 نام زبان پر جاری کیے، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض
وہ بحق الحسن وانت المحسن وہ بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. تو یہ 5 نام زبان پر جاری کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے آدمیوں کو بتایا کہ جب بھی اس سے مانگو تو ان کے وسیلے سے. ہائے سبحان اللہ, ان کے وسیلے سے مانگو. ظاہر ہے ان کے وسیلے سے وہی مانگے گا جو انہیں اپنے سے بلند جانے. وسیلے کو وہ تھوڑی مانے گا جو اپنا جیسا مانے. صلوات بھیجیں بالا زبر, غور فرمائیے گا. اچھا, تو دعا اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے. اب دعاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ چونکہ انا پرست واقع ہوا ہے, اس لیے طریقہ دعا بتایا گیا. یہاں سے توجہ چاہ رہا ہوں. طریقہ دعا بتایا گیا. دعا کے لیے یہ حکم ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے, موضوع بہت خشک ہے, ظاہر ہم آپ اسی سماج میں رہتے ہیں, مصلی پر بیٹھ کے ہمارا خیال 3-4 منٹ سے زیادہ دعا مانگے تو نیند آنے لگتی ہے. ہم بھی اسی دنیا میں ہیں, آپ بھی اسی دنیا میں ہیں. تو دعا کے موضوع پہ آدھے گھنٹے 35 منٹ 40 منٹ بیٹھ کے سننا, لیکن یاد رہے عنوان کوئی بھی ہو, اگر فضائل آل محمد کی تری نہ ہو تو گلے میں پھنستا ضرور ہے. یاد تو اب دعا کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو اس سے گزارش کرے, بھائی میرے حق میں دعا کرنا, بھائی میرے حق میں دعا کرنا. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انا ختم ہوگی. ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارے حق میں دعا کیجئے, اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو اپنے سے اچھا جانا. مذہب بھی اسی کو اچھا سمجھتا ہے جو دوسروں کو خود سے اچھا سمجھے. تو اس کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہماری انا ختم ہوگی. دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے, ہم اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ممکن ہے قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے, لیکن اگر بندہ مومن ہمارے حق میں دعا کرے تو اللہ اس کا بھرم رکھنے کے لیے دعا جلدی قبول کرے گا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. یا علی, اس کا بھرم رکھنے کے لیے دعا جلدی قبول کرے گا. تو اب دعا ٹھیک ہے, مومن سے مومن گزارش کرے, دعا کیجیے گا. اب دعاؤں کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں, جیسے جیسے رشتوں کی قربتوں میں تبدیلیاں آتی ہیں ویسے ویسے دعاؤں کی کیفیتوں میں تبدیلی آتی ہے. مثلا ایک پڑوسی کے حق میں دعا کرے, وہ کیفیت اور ہوگی. ایک محلے والا محلے والے کے حق میں دعا کرے, اس کی کیفیت اور ہوگی. ایک مومن مومن کے حق میں دعا کرے, اس کی کیفیت اور ہوگی. ایک بھائی بھائی کے حق میں دعا کرے, اس کی کیفیت اور ہوگی. ایک بہن بھائی کے حق میں دعا کرے, اس کی کیفیت اور ہوگی. ایک چچا بھتیجے کے حق میں دعا کرے, اس کی کیفیت اور ہوگی. اور ایک باپ بیٹے کے حق میں دعا کرے. تو جیسے جیسے رشتوں کی قربت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے دعاؤں کی تڑپ بڑھتی جائے گی, کیفیتیں تبدیل ہوتی جائیں گی. دعا پڑوسی کی بھی ہے, دعا محلے والوں کی بھی ہے, دعا برادر مومن کی بھی ہے, دعا بھائی کی بھی ہے, دعا بہن کی بھی ہے, دعا باپ کی بھی ہے. لیکن دعاؤں کی کائنات میں یہ طے ہے کہ یہ ساری دعائیں ایک طرف ماں کی دعا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ساری دعائیں ایک طرف, ماں کی دعا ایک طرف. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب ہماری والدہ نہیں ہے, اب ہم کیا کریں؟ تو خدا اسے نہیں کہتے جو کرم کے دروازے بند کر دے.
قبر تو معلوم ہے، جائیے فاتحہ پڑھیے اور کہیے کہ آپ ہم سے زیادہ قریب ہیں اللہ سے، آپ ہمیں اپنی دعاؤں سے محروم نہ کیجیے۔ روایات میں یہ بات وارد ہوئی، تو سب کی دعائیں ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف۔ دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں قائم کروں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک دلیل حیات نبوت سے، دوسری دلیل حیات امامت سے۔ ماں کی دعا کہتے کسے؟ اسی لیے فرمان ہے کہ اس سے ڈرو کہ جس کی ماں زندہ ہو، اس سے ڈرو۔ نوجوانوں سمجھ گئے اس کی شرح کیا ہے؟ اگر اس پر ظلم ڈھایا جس کی ماں زندہ ہے اور اس نے زیر آسماں بال کھول دیے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے حکم ہے اس سے ڈرو کہ جس کی ماں زندہ ہو۔ تو ماں کی دعا، اس لیے کہ یہ وہ واحد محبت ہے جو بے لوث ہے، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اس بے نیاز نے اپنے بندوں سے جب اپنی محبت جتائی تو مثال میں کسی اور رشتے کو نہیں لایا، ماں کو لایا کہ میرے بندے مجھ سے توبہ تو کر، معافی تو مانگ، میں تو ماں سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماں سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہوں۔ اسی کے صفات کے مظہر ہیں یہ۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حر کو سینے سے لگا کے بتایا، جب بندہ ایسا ہے تو خدا یا علی۔ تو دو دلیلیں گفتگو تمام۔ پہلی دلیل حیات نبوت سے قائم کرتا ہوں، ماں کی دعا کیا ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ حضور والا سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے ایک دم سے دل موسیٰ میں خیال گزرا کہ اللہ سے یہ تو پوچھیں کہ جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا۔ اچھا، حکم شریعت بھی یہ ہے کہ گھر بنانے سے پہلے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات کر لو، پڑوسیوں کے بارے میں معلومات کر لو، اس لیے کہ پڑوسیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو اچھے پڑوسی نہ ملے۔ اوفو، اردو جاننے والے بیٹھے ہیں، تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پڑوسیوں کے بارے میں پتہ کرو تب مکان بناؤ۔ تو جناب موسیٰ کی یہ فکر بالکل درست تھی کہ اور نبی ہیں، نبی کے ذہن میں ایسا کوئی خیال ہی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہوا کہ پوچھے تو صحیح اللہ سے کہ جنت میں ہمارا پڑوسی ہوگا کون۔ جناب موسیٰ نے التجا کی، معبود یہ بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ نبی ہو، امتی ہوتے تو کوئی بات نہیں، مگر نبی ہو جواب تو تمہیں ضرور دوں گا۔ سنو، جنت میں تمہارا پڑوسی فلاں شہر کے فلاں محلے کا فلاں قصائی ہوگا۔ اب لکھنؤ میں ایک علاقہ ہے بلوچ پورہ، وہاں پہ یہ سب رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی فری میں ہمیں مکان دے تو ہم وہاں نہ رہیں گے۔ آپ کو اگر یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کے پڑوس میں فلاں صاحب ہوں گے تو فوراً شکوہ آئے گا، محبوب وہاں بھی پیچھا نہ چھوٹے گا۔ ارے جنت میں تو صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پڑوسی، مگر جناب موسیٰ ہیں۔ جناب موسیٰ سے جیسے ہی اللہ نے کہا تو جناب موسیٰ نے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ نبی جانتا ہے کہ خدا عادل ہے۔ موسیٰ نے یہ سوچا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کوئی بات تو ہے اس میں، اب چلو اس کی زندگی پڑھ کے دیکھو
کہ اس میں کمال کون سا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اس میں کمال کون سا ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی بنے گا؟ چنانچہ جناب موسیٰ چلے۔ آج کے زمانے کا سفر تھا نہیں، آسانیوں سے بھرا ہوا، دشواریوں سے بھرا ہوا سفر تھا۔ سفر کرتے کرتے یہاں تک کہ پیروں میں آبلے پڑ گئے۔ جناب موسیٰ اس شہر پہنچ گئے حضور۔ اس شہر میں پہنچ کے اس محلے میں پہنچے، اس محلے میں پہنچ کے اس دکان پر پہنچے۔ سویرے کا وقت تھا، صبح آیا وہ، اس نے دکان کھولی، یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ انہیں پہچانتا نہیں، وہ جا کے بیٹھ گیا دکان میں۔ روز کی طرح وہ اپنا کاروبار کرنے لگا۔ دن چڑھا، دوپہر ہوئی، زوال کا وقت آیا، سپہر ہوئی، شام ہوئی۔ جناب موسیٰ دن بھر اسے غور سے دیکھتے رہے، کوئی کمال، کوئی کمال، کوئی کمال، مگر عام زندگی اس نے بسر کی دن بھر۔ البتہ ایک بات دیکھی تھی جناب موسیٰ نے کہ یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہیں دوڑ کے جاتا تھا اور پھر پلٹ کے آتا تھا۔ ماشاءاللہ کیا ذہین بچنا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جاتا تھا واپس آ جاتا۔ جب یہ شام کو دکان بند کر کے جانے لگا تو جناب موسیٰ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سلام کیا۔ اس نے جواب سلام دیا۔ موسیٰ نے کہا بھائی کیا مہمان نیچے آتے؟ اس نے پلٹ کے کہا اے مسافر، میرا گھر اس لائق نہیں ہے کہ کوئی مہمان بن سکے، اب تم نے خود کہا ہے تو چلو دیکھ لو، اگر تم رہ سکتے ہو تو ہمارا غریب خانہ حاضر ہے۔ یہ کہہ کے آگے آگے وہ پیچھے پیچھے موسیٰ، اسے کیا خبر کہ اس کے گھر میں کس کے قدم آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیا، حجرے میں بٹھایا، دسترخوان بچھایا، پانی لا کے رکھا، روٹی اور کھجور جو بھی اس کے یہاں تھا لا کے ضیافت کے لیے رکھا۔ کہ مسافر تم کھاؤ۔ موسیٰ نے کہا دیکھ، میزبان کا مہمان کے ساتھ بیٹھنا فضیلت کی بات ہے، لہذا تو بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ اس نے کہا مسافر دیکھو ہمیں مجبور نہ کرو، ہم ابھی کھا نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہماری بوڑھی ماں بھی ہے۔ ہائے اللہ اکبر، ہماری بوڑھی ماں بھی ہے گھر میں، اور وہ اتنی ضعیفہ ہو چکی ہے کہ اس کے دہن میں اب دانت بھی نہیں رہے، وہ لقمہ خود سے چبا نہیں سکتی، لہذا میں پہلے چباتا ہوں لقمہ پھر اسے کھلاتا ہوں، اور جب تک اسے کھلا نہیں لیتا میں خود کھاتا نہیں۔ جیسے ہی یہ سنا کہ اچھا تو اگر ماں تیری منتظر ہے تو تو جلدی جا۔ وہ گیا، ماں کو کھانا کھلایا۔ اب ایک اندازہ لگا لیجئے جتنا وقت بھی لگا ہو، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا وقت بھی لگا ہو، جناب موسیٰ کھانا کھا نہیں رہے، بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، کیونکہ پتہ لگانے گئے ہیں کہ راز کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قہقہے لگاتا ہوا آیا، ٹھٹے لگاتا ہوا، زور زور سے ہنستا ہوا، ہنسے جا رہا ہے، ہنسے جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے جو اس کا یہ عالم دیکھا کہ خود کو سنبھال، خیر تو ہے، اسے کیا خبر کہ یہ نبی ہیں، ان کے سامنے اس طرح ہنسنا بے ادبی ہے۔ موسیٰ نے کہا خود کو تو سنبھال، یہ آخر کیوں ہنسے جاتا ہے؟ اب اس نے خود کو سنبھالا اور دیکھا کہ مسافر تم نے کھانا نہ کھایا، کھانا پسند نہ آیا؟ کہ نہیں، کھانا ابھی تک تو نہیں کھایا اور اب کھاؤں گا بھی نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ جب تک تو یہ نہیں بتائے گا ہنس کیوں رہا ہے۔ اس نے کہا مسافر یہ ہماری اپنی بات ہے، چھوڑو ان باتوں میں کیوں پڑے ہو؟ کہ نہیں بتانا تو پڑے گا ورنہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا ایسی شرط رکھ دی ہے تو سنو، لوگ صحیح کہتے ہیں بڑھاپے میں بچپنا پلٹ آتا ہے۔ واہ واہ، ہائے 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 ہائے، لوگ صحیح کہتے ہیں بڑھاپے میں بچپنا پلٹ آتا ہے۔ اے مسافر کیا بتاؤں، یوں تو میری ماں ہمیشہ دعا
ادھر کچھ دنوں سے عجیب دعائیں دے رہی ہے جنہیں سن کے ہنسی آتی ہے۔ موسیٰ نے کہا کیسی دعائیں دے رہی ہے؟ کہا میں کھانا کھلاتا جاتا ہوں وہ دعائیں دیتی جاتی ہے، یا اللہ جنت میں میرے بچے کو موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ ہائے ہائے ہائے، یا اللہ جنت میں میرے بچے کو موسیٰ کا پڑوسی بنانا، میں کھلاتا جاتا ہوں وہ دعائیں دیتی جاتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا، موسیٰ کا پڑوسی بنانا، موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ اے مسافر تم ہی بتاؤ کہاں موسیٰ، کہاں مجھ جیسا گنہگار؟ موسیٰ اپنی جگہ سے اٹھے، اسے سینے سے لگا کے کہا مبارک ہو تیری ماں کی دعا قبول ہوئی۔ کہ مسافر تجھے کیسے خبر، تجھے کیسے خبر؟ موسیٰ نے کہا میں وہی موسیٰ تو ہوں جس کا پڑوسی ہونے کی دعائیں دے رہی ہے۔ قدموں پر گر پڑا، کہا آپ نبی خدا ہیں، آپ وہ موسیٰ ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں؟ کہا میں وہی موسیٰ ہوں، آپ میرے ٹوٹے مقام ہیں، کیسے شرف بخشا؟ کہا اصل میں نے ایک دن خود خدا سے سوال کیا تھا، اس نے تیرا پتہ بتایا تھا، میں صرف یہ جاننے کے لیے آیا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ تجھ میں ایسا کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت میں میرا پڑوس ملے گا۔ اب میری سمجھ میں آیا ماں کی اطاعت اور تیرے حق میں ماں کی دعا۔ ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تیرے حق میں ماں کی دعا ہے جو جنت میں میرا پڑوس عطا کرے گی۔ میں نے واقعہ پڑھ دیا، محترم مجمع نے واقعہ سن لیا، مگر واقعات نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو ماں دعا دے رہی ہے یہ کون ہے؟ معصومہ ہے، محفوظہ ہے۔ جس بیٹے کو دعا دے رہی ہے وہ کون ہے؟ معصوم ہے۔ کہا نہیں عام انسانوں جیسا ہے، تو اس دعا کے قبول ہونے میں کسی کو شک تو نہیں، موسیٰ کا پڑوسی ہونے میں کسی کو حیرت تو نہیں؟ کار توبہ کیجئے، ماں کی دعا ہے، اس بات کی سے حیرت ہوگی۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، جب عام انسان کی ماں کی دعا اسے جنت دے سکتی ہے تو حسین کی ماں کی دعا عزاداروں کو یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور جسے حسین علیہ السلام کی ماں دعا دے، جسے وہ بی بی دعا دے اور دعاؤں کے ساتھ وعدہ بھی کرے اس وقت تک نہ جاؤں گی جب تک تمہیں نہ لے لوں۔ اب اور کیا چاہتے ہیں؟ اب سمجھے ان آنسوؤں کی اور اس گریے کی اہمیت کیا ہے۔ یک نسبت اشک عزا، میرے حسین پر رویا ہے یہ، اس کے بنا نہ جاؤں گی۔ اب سمجھ گئے یہ آنسو کیا ہے، یہ گریہ کیا ہے، یہ حسین پر رونا کیا ہے؟ یہ ذریعہ نجات ہے، یہ توشہ آخرت ہے، یہ پروانہ شفاعت ہے۔ حسین پر رونا، حسین پر گریہ کرنا۔ حسین علیہ السلام کی ماں دعائیں دیتی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، تو یہ دلیل میں نے قائم کی حیات نبوت سے کہ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے۔ اب اہل دل اہل نظر آپ حضرات کا سبحان اللہ کہنا ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارا دل بڑھایا۔ خداوند عالم آپ حضرات کو صحت و سلامتی کے ساتھ
تا ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف زندہ و پائندہ رکھے کہ حضرت کی آمد کا منظر ہم سب دیکھیں اور حضرت کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ کے بیعت کریں انشاءاللہ۔ تو یہ دلیل ہم نے حیات نبوت سے حضور قائم کی۔ بس ایک دلیل حیات امامت سے کہ ماں کی دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، بی بی سلام اللہ علیہا کی کنیزیں بھی مجلس میں یقینی طور پہ شریک ہوں گی۔ میں فرش عزا پہ آنے والے ایک ایک مہمان سے پوچھتا ہوں، خواہ وہ مولا کا غلام ہو یا شہزادی کی کنیز ہو، مجھے صرف اتنا بتائیے، حسین کہتے کسے ہیں؟ حسین کہتے کسے ہیں؟ کہ بھائی حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے۔ بس تھوڑا سا آخری مرحلے میں گفتگو ہے، میرا دل بڑھا دیجیے گا۔ حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا واسطہ، ایک ہے اسم ایک ہے ذات۔ میں اسم کی بات کر رہا ہوں، جس کے نام کا واسطہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کرے۔ تو حسین وہ اسم ہے جو رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے، اور حسین وہ ذات ہے جو خود دعاؤں کو قبول کرے۔ حسین وہ ذات ہے جو خود دعاؤں کو قبول کرے۔ یہاں بیٹھا ہوا کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کے کشکول طلب میں حسین کی دیوی بھیک نہ ہو؟ ایک ایک سانس پر تو قرض حسین ہے، ایک ایک سانس تو حسین کی مقروض ہے، قرضدار ہے کوئی ایسا جو یہ کہے ہمارے دامن میں حسین کی عطا کی ہوئی بھیک نہیں ہے، حسین کی دی ہوئی خیرات نہیں ہے؟ جھوٹ بولے گا، اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب حسین ہی کا صدقہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حسین کا صدقہ ہے۔ یہ سورج کی روشنی جو حاصل کرتے ہیں اس کے فائدے حسین کا صدقہ، چاند کی چاندنی حسین کا صدقہ، ستاروں کی چمک حسین کا صدقہ، کہکشانوں کی دمک حسین کا صدقہ، دریاؤں کی روانی حسین کا صدقہ، کشتیوں کی روانی حسین کا صدقہ، موجوں کی طغیانی حسین کا صدقہ۔ یہ آب و غذا، ہائے ہائے ہائے، یہ آب و دانہ، یہ روٹی، یہ پانی حسین کا صدقہ۔ اہل نظر بیٹھے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ضرور دعاؤں سے نوازیں گے۔ خون علی اصغر کی قسم، ہر لقمہ کھانے کا اور ہر گھونٹ پانی کا حسین کا صدقہ ہے۔ بھائیوں ایک قطرہ ادھر اچھالتے اور ایک قطرہ ادھر گرا دیتے، ختم ہو جاتی کائنات۔ اب سمجھے امام کسے کہتے ہیں؟ حسین کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا کہتا جب میرے بچوں نے نہ کھایا تو کسی کے بچے کیوں کھائیں؟ جب میرے بچے پیاسے رہے تو کسی کے بچے پانی کیوں پئیں؟ مگر اسے کہتے ہیں معصوم، اسے کہتے ہیں امام۔ عالم غربت میں بھی دوسروں کا خیال رکھنا۔ اچھا، تو حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروا دے۔ دست عدد جو کہ میرے بزرگوں، شاید آپ مجھے لائق دعا قرار دیں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ ماں کی دعا کہتے کسے ہیں؟ حیات نبوت سے دلیل مل گئی، اب حیات امامت سے دلیل، گفتگو تمام۔ تو حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا وسیلہ دعائیں قبول کروائے۔ آدم کی توبہ نام حسین کا وسیلہ قبول کرائے گا، نوح کی کشتی نام حسین کا وسیلہ پار لگائے گا، یوسف کو کنویں سے نام حسین کا وسیلہ نکالے گا، ابراہیم کے لیے شعلوں کو نام حسین کا وسیلہ گلزار کرے گا۔ ہائے 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 اللہ۔
تو نبیوں کی مشکلوں کو ٹالتا ہے نام حسین کا واسطہ. وہ حسین جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی مشکلوں کو ٹال دے. اگر وہ حسین خود کوئی دعا کرے، اگر وہ حسین خود کوئی دعا کرے تو کیا یہ ممکن ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دعا قبول نہ ہو؟ کہ کیسی باتیں کرتے ہیں، حسین کی دعا اور قبول نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا ایسا حسین، جب اکبر کا مقابلہ پہلوان سے ہوا تو حسین نے خود ہاتھ نہ اٹھائے، خیمے میں آئے، ام لیلا ایسا لگا جیسے کلیجے کٹ گئے ہوں آپ کے، ایسا لگا جیسے اکبر کا زخم جگر دیکھ لیا ہو. ام لیلا تم ماں ہو، دشمن سیر و سیراب ہے، میرا لال بھوکا پیاسا ہے، دعا کرو کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. لیلا نے بال کھولے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے. اس کا مطلب حسین روز عاشورہ بھی درس دے رہے تھے کہ دیکھو ماں کی دعا کیا ہے. ایک ماں ام لیلا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا بی بی، اے بی بی ام لیلا، سلام ہو آپ کی عظمتوں پر، ایسی صابرہ بی بی تو دیکھی نہ کائنات میں کہ کھڑیل جوان بیٹا رن کو چلا گیا رخصت ہو کے، مگر بی بی چند لمحوں کے لیے صحیح آپ نے دعا کر کے بلا لیا. لیکن اے بی بی، وہی جو شہزادی کا خیمہ ہے، رات بھر زینب کبریٰ اونو محمد سے کہہ رہی ہے سنو دودھ نہ بخشوں گی اگر میرے بھائی پر فدا ہونے میں دیر کی. دیکھو جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، زینب کے جگر پارے ہو، ماموں پر فدا ہونے میں دیر نہ کرنا. اور شہزادے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے اماں تم اجازت دلا دینا بس. ہائے ہائے حسین، اماں اجازت دلا دینا، پھر دیکھنا اگر کوئی کوتاہی کی تو بے شک دودھ نہ بخشیے گا. ہائے حسین، ہائے زینب. ایک ماں جانتی ہے خدا نہ کرے کسی ماں کا ایک بیٹا بچھڑ جائے، دوسرے کو دیکھ کے جی لیتی ہے وہ. ارے وہ زینب کیا کرے جس نے پوری نسل قربان کر دی. ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں یہ رشتوں کی کائنات ہے. ایسی مائیں بھی دیکھی گئی ہیں جن کی زندگی میں ان کا بیٹا مر گیا، لیکن جب رخصت آخر کو بیٹے کا جنازہ گھر میں لایا جاتا ہے اور جب ماں جنازے پہ آتی ہے تو وہ عالم تو دیکھا ہوگا نا. کچھ عورتیں ادھر سے سنبھالے ہوتی ہیں، کچھ عورتیں ادھر سے سنبھالے ہوتی ہیں، بس جنازے کو دکھایا لے کے چلی گئی. ماں مر نہ جائے، ماں کو غش نہ آ جائے. ہائے زینب لہو میں نہائے دو جنازے. اب جو خیمے میں لائے گئے زینب کبریٰ جنازے
اندازوں کو کھسکایا، بیچ میں تھوڑی جگہ بنائی، ایک ہاتھ ان کے سینے پا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پا، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے زینب کی قربانی کو قبول کیا۔ ہائے آپ تو بہت روتے ہیں، آپ تو بہت گریا کرتے ہیں، تو میں بھی مجلس کو تمام کروں، ایسے ہی بلک کے رویا کرے غریب نینوا پر، کیونکہ یہ آنسو داغ سیاہ کو دھوتے ہیں، یہ آنسو خدا سے قریب کرتے ہیں۔ فرمان ہے کہ اگر دعائیں قبول نہ ہوں تو میرے جد مظلوم پر رو کے دعا کیا کرو کہ خدا ایسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بس 2 سے 3 منٹ کے اندر مجلس تمام کروں گا۔ دیکھیں پوری تاریخ کربلا پڑھ لیں، پورا مقتل پڑھ لیں، آپ کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینے تک یہی ملے گا۔ زینب روئی تو بہت، یہاں تک کہ تازیانے کھا کھا کے روئی، رونا نہ چھوڑا۔ تازیانے مارتے ہو تو مارو، میں روؤں گی، مگر کس پا بچوں پہ نہیں، ماں جائے پر روؤں گی، حسین پر روؤں گی، یہاں تک کہ لاڈلوں کے جنازے آئے، شکر کا سجدہ تو کیا مگر بین کر کے نہ روئی، کشا کشا پھرائی گئی، ساتھ ساتھ نیزے پر دونوں نونہالوں کے کٹے ہوئے سر چلتے رہے۔ ارے اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ ماں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوں، بیٹوں کے کٹے سر نیزے پر چل رہے ہوں۔ ہائے زینب، ہاں رو لیجئے، مجلس تمام کروں۔ زندہ میں کٹے ہوئے سرائے، سیدانیوں نے چاہا کہ پرسہ دیں، زینب کبریٰ نے تڑپ کے کہا خبردار، مجھے میرے بچوں کا پرسہ نہ دینا، پرسہ دینا ہے تو اس کا پرسہ دو جس کی ماں اس پر رونے کو دنیا میں نہ رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ تو آپ مسلسل دیکھتے چلے جائیں، جہاں بھی روئی زینب، ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے شہید، ہائے مسافر، ہائے بے کس، کہیں نہ روئی۔ مگر ایک منظر آیا، جناب عبداللہ آئے، اے بنت علی، بڑے دنوں سے گھر سونا ہے، اب تو چلی چلو، تمہارا شوہر کہہ رہا ہے۔ زینب کبریٰ نے عبداللہ کو دیکھا، کہا عبداللہ تم کہتے ہو تو چلو۔ زینب اٹھنا چاہتی تھی، اٹھنا نہ جا رہا تھا، عبداللہ نے بازو پکڑے، بی بی کی چیخ نکل گئی، سمجھ گئے سوگوار، کیا پڑھوں آگے؟ اس کا مطلب زخم رسن بھرا نہیں، تازیانوں کا زخم ہرا ہے۔ بی بی بابا کا نام لے کے اٹھی، یا علی، آگے آگے عبداللہ، پیچھے پیچھے زینب کبریٰ، سونے مقام میں بیٹی علی کی داخل ہوئی۔ زینب نے گھر میں داخل ہو کے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی سامنے دیکھا، اتنے میں ایک حجرہ نظر پڑا، حجرے کی طرف علی کی بیٹی بڑھی، اب تک بچوں پر نہ رونے والی جیسے ہی حجرے میں گئی، ارے 2 چھوٹے چھوٹے
الأنبياء ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنه ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کے رہا مقام سید عالم 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 بلند ہو کے رہا جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کے رہا مقام سید عالم کہ شور گریا و ماتم بلند ہو کے رہا کہ شور گریا و ماتم بلند ہو کے رہا خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا سوال بیعت فاسق کو دیکھ بھال لیا نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا مقام سید عالم بلند ہو کے رہا مقام سید
حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، بہن حسین کا انکار بن جلال حیدر کرار بن کے اٹھی ہے، جو دب سکے نہ وہ جھنکار بن کے اٹھی ہے، علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے، نہ دے گی ظلم کو بڑھنے کا راستہ زینب، قدم قدم پہ بنا دے گی کربلا زینب، میں سید عالم مقام سید عالم، اکیلی تھی مگر ایک کائنات لے کے چلی، بیان روزہ و حج و زکات لے کے چلی، ہمیں حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، خدا کے دین کے جادے اسیر ہو نہ سکے، گلا بندہ تھا ارادے اسیر ہو نہ سکے، سید عالم مقام سید عالم بلند، چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر سے چھٹ کر بطول پکارتی تھی کہ بھیا اکیلی ہے خواہر، کہاں ہو آن محمد اٹھو علی اکبر، بٹھائے کون مجھے ہائے اب ہماری پر، بہن کو کرنی ہے فریاد اپنے بھائی سے، کوئی پکار لے عباس کو ترائی سے، میں سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، سید 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 ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، 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 ہائے عباس کی بہنوں
نہ پائی چادر ہائے عباس ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر شام تک نیزے پہ دیتی تھی دہائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر جس کے بابا نے اڑائی تھی ردا کعبے کو جس کے بابا نے اڑائی تھی ردا کعبے کو اس کی بیٹی کو کسی نے نہ اڑائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی 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 چادر بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی چادر میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی چادر جس کے بابا نے اڑائی تھی ردا کعبے کو جس کے بابا نے اڑائی تھی ردا کعبے کو اس کی بیٹی کو کسی نے نہ اڑائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر پاؤں خط دیتے رہے دور تلک بچی کے پاؤں خط دیتے رہے دور تلک بچی کے شمر نے ایسے سکینہ سے چھڑائی چادر شمر نے ایسے سکینہ سے چھڑائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس
خط دیتے رہے دور تلک باتی کے، پاؤں خط دیتے رہے دور تلک باتی کے، شمرے نے ایسے سکینہ سے چھڑائی چادر، آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ہائے عباس گر پڑی خاک پہ عباس کی ماسد میں سے، گر پڑی خاک پہ عباس کی ماسد میں سے، اپنے بازو سے جو زینب نے ہٹائی چادر، اپنے بازو سے جو زینب نے ہٹائی چادر، پاؤں خط دیتے رہے دور تلک بچی کے، پاؤں خط دیتے رہے دور تلک بچی کے، شمرے نے ایسے سکینہ سے چھڑائی چادر، آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، میر سجاد جو لوٹا ہوا اسباب ملا، میر سجاد جو لوٹا ہوا اسباب ملا، پہلے سجاد نے آنکھوں سے لگائی چادر، پہلے سجاد نے آنکھوں سے لگائی چادر، میر سجاد جو لوٹا ہوا اسباب ملا، میر سجاد جو لوٹا ہوا اسباب ملا، پہلے سجاد نے آنکھوں سے لگائی چادر، آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، کے بابا نے اڑا تیری دعوت کو، کے بابا نے اڑا تیری دعوت اللہم صلی اللہ مدد ذات